بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء۔ ان آنے والی احادیث میں غزوہ بیر معونہ کا ذکر ہے، واقعہ بیر معونہ کا ذکر ہے۔ واقعہ بیر معونہ کا پس منظر یہ ہے کہ ابو البراء عامر ابن مالک نامی شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے تو سرکار نے اس پر اسلام پیش کیا، لیکن اس شخص نے نہ ہی اسلام کا انکار کیا اور نہ ہی اسلام قبول کیا، بلکہ اس نے کہا، یا رسول اللہ، نجد کی طرف آپ کچھ حضرات کو بھیج دیجئے تاکہ وہ لوگ دین کی تبلیغ کریں، اسلام کی باتیں اسلام کی تبلیغ کریں تو لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجد کے لوگوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، یعنی اپنا اندیشہ ظاہر فرمایا۔ لیکن ابو البراء نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت پر 70 صحابہ کرام کو نجد کی طرف بھیج دیا، روانہ کر دیا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رعل، زکوان، ان قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دشمن پر مدد مانگی کہ آپ ہماری مدد فرمائیں، تو انہی نے ہی استمداد کی، مدد مانگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو جو انصار سے تھے ان کو سرکار نے ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو جب یہ لوگ مقام بیر معونہ پر پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی سلیم کے لوگ اور رعل اور زکوان، عصیہ، یہاں کے یہ ان قبیلوں کے لوگوں کو معلوم ہوا، جن کا سردار عامر بن طفیل تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں حرام ابن ملحان، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر پہنچے وہاں اور عامر بن طفیل کو دیا۔ عامر بن طفیل نے خط پڑھنے سے پہلے ہی قوم کو اشارہ کر دیا کہ حرام ابن ملحان جو کہ حضرت انس کے ماموں تھے، اشارہ کر دیا اپنی قوم کو کہ ان کو قتل کر ڈالو۔ تو قوم نے، اس کی قوم نے، یہی ریال زکوان وغیرہ جو تھے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ پھر قرۂ سبعہ، وہ قرۂ سبعین جو 70 قرہ سرکار نے بھیجے تھے،
ان لوگوں کو انہوں نے گھیر لیا، ان 70 صحابہ کرام جو کہ قرہ کہلاتے تھے، جو نہایت ہی متقی و پرہیزگار تھے، دنوں میں وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتے تھے اور شام میں بیچ کر اصحاب صفہ کے جو سرکار کے بارگاہ میں چبوترے پر رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، ان حضرات کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، اور رات میں سب بیداریاں کرتے تھے۔ تو یہ وہ قرہ تھے۔ تو یہ 70 صحابہ کرام کو گھیر لیا اور دھوکہ کیا ان کے ساتھ۔ ابو الورا نے عامر بن طفیل کو سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو ابو الورا کی قوم نے تو منع کر دیا تھا، لیکن عامر نے جب ریال اور زکوان سے کہا کہ ان کو قتل کر دو، تو وہ لوگ ٹوٹ پڑے اور صحابہ کرام کو قتل کر ڈالا۔ یہ خبر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان لوگوں کے خلاف دعا فرمائی، ان لوگوں کے خلاف دعا فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی مصیبتیں جب آئیں تو قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے، بہت ساری روایات سے ثابت ہے۔ تو سرکار نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور ان لوگوں کے خلاف دعا فرمائی۔ یہ پورا واقعہ غزوہ بیر معونہ کا ہے، اسی کو غزوہ بیر معونہ کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے دھوکے سے صحابہ کرام کو گھیر کر قتل کر دیا۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان ان آنے والی احادیث میں اسی کا ذکر کریں گے۔ حدثنا ابو معمر، ہم سے حدیث بیان کی ابو معمر نے قال، انہوں نے کہا، حدثنا عبد الوارث، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، قال حدثنا عبد العزیز، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، قال انہوں نے کہا، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 رجلا لحاجت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت کے لیے 70 لوگوں کو بھیجا، یقال لهم القرہ، جن کو قرہ کہا جاتا تھا، فعرض لهم حیان، تو 2 قبیلے من بنی سلیم، بنو سلیم کے 2 قبیلے ان کے سامنے آئے، ریعل و زکوان، ایک تو ریعل اور ایک زکوان، عند بئر، ایک کنویں کے پاس، یقال لها بئر معونہ، جس کو بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سن 4 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں پیش آیا۔ فقال القوم، تو صحابہ کرام نے کہا ان لوگوں سے، واللہ ما ایاکم اردنا، خدا کی قسم ہم تم سے لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، انما نحن مجتازون فی حاجت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضرورت میں سفر کر رہے ہیں، ضرورت کے لیے جا رہے ہیں۔ فقتلوہم، تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کی بات نہیں سنی اور ان کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا فی صلاۃ الغدات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے اندر 1 مہینے تک ان لوگوں کے خلاف دعا فرمائی۔ وذالک بدء القنوت، یہیں سے قنوت نازلہ کا آغاز ہوا۔ وما کننا نقنط، اور ہم اس سے پہلے دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ سرکار نے یہاں سے دعائے قنوت یعنی قنوت نازلہ کا آغاز فرمایا۔ تو قنوت نازلہ مصائب و آلام
پریشانیوں کے وقت پڑھی جاتی ہے، سرکار نے پڑھی۔ اور احادیث طیبہ میں یہ بھی ثابت ہے کچھ احادیث سے کہ صحابہ کرام نے بھی بعد میں قنوت نازلہ پڑھی۔ اس لیے احناف، بہت سارے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور بہت سارے احناف اس بات کے بھی قائل ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، باقی ہے۔ اگر منسوخ ہو جاتا تو صحابہ کرام سرکار کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی وغیرہ یہ حضرات قنوت نازلہ نہیں پڑھتے، لیکن ان حضرات نے قنوت نازلہ پڑھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منسوخ نہیں ہے یہ حکم۔ ہاں، مصائب و اعلام کے وقت اس کو پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے کا طریقہ وہی کہ فجر میں، نماز فجر میں آخری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو کر قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ اور امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ قنوت نازلہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے، قرات سے فارغ ہونے کے بعد۔ تو یہاں پر دونوں کے درمیان فرق سمجھنا ضروری ہے، ایک ہے قنوت نازلہ، ایک ہے دعائے قنوت جو کہ وتر میں پڑھی جاتی ہے۔ تو دعائے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو جن جن روایتوں میں رکوع سے پہلے کا ذکر ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھی، تو اس سے مراد ہے دعائے قنوت جو کہ وتر میں پڑھی جاتی ہے، جو دائمی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اور جن روایات میں یہ ہے کہ سرکار نے قنوت نازلہ پڑھی رکوع کے بعد، تو رکوع کے بعد قنوت پڑھی، تو وہاں پر قنوت نازلہ مراد ہے۔ لہذا دونوں طرح کی روایتوں میں تطبیق کی صورت یہی نکل آئے گی کہ جن میں قبل رکوع کا ذکر ہے ان کو محمول کیا جائے گا دعائے قنوت پر جو کہ دائمی طور پر وتر میں پڑھی جاتی ہے، اور جن روایات میں بعد رکوع کا ذکر ہے اس کو محمول کریں گے قنوت نازلہ پر۔ احناف کے نزدیک فجر میں، اکثر کے نزدیک فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی، اور بعض احناف نے یہ بھی کہا کہ جو جہری نمازیں ہیں اس میں امام قنوت نازلہ پڑھے گا۔ شفاعی کے نزدیک تمام نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کا حکم ہے کہ تمام نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں وذالک بدء القنوت، یہی قنوت کا آغاز ہے، یعنی قنوت نازلہ کا۔ وما كنا نقنط، اور ہم نہیں پڑھتے تھے قنوت نازلہ۔ قال عبد العزیز نے کہا وسأل رجل انسا، ایک صاحب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا عن القنوت، قنوت کے بارے میں، ابعد الرکوع او عند فراغ من القراءۃ، کہ قنوت رکوع کے بعد ہے یا قراءت سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی رکوع سے پہلے ہے۔ قال، تو حضرت انس نے جواب میں فرمایا لا نہیں، بل عند فراغ من القراءۃ، بلکہ قراءت سے فارغ ہونے کے بعد قنوت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سوال قنوت کے بارے میں ہے، تو آپ نے قنوت کے بارے میں جواب دیا کہ قنوت قراءت سے فارغ ہونے کے بعد یعنی قبل رکوع ہے۔ تو اس روایت کو، اس قول کو محمول کیا جائے گا دعائے قنوت پر جو کہ وتر میں دائمی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اور آگے روایت میں آئے گا کہ رکوع کے بعد ایک مہینے تک سرکار نے قنوت پڑھی، تو وہاں پر ایک مہینے کا ذکر ہے، تو اس سے مراد قنوت نازلہ ہے۔ لہذا دونوں طرح کی روایتوں میں کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ حدثنا مسلم، ہم سے حدیث بیان کی مسلم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، قال انہوں نے کہا حدثنا قتادہ، تو ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے عن انس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، قال انہوں نے کہا قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک قنوت پڑھی، یعنی قنوت نازلہ، بعد رکوع، رکوع کے بعد۔ تو یہاں پر دیکھیے بعد رکوع کا ذکر ہے،
تو یہاں پر مراد ہے قنوت نازلہ، چونکہ شہرن کا بھی ذکر ہے، 1 مہینے تک پڑھی۔ یدعو علی احیاء من العرب، عرب کے کچھ قبیلوں کے خلاف دعا کرتے ہوئے سرکار نے 1 مہینے تک بعد رکوع قنوت نازلہ پڑھی۔ اور ما قبل کی روایت میں کیا ہے؟ قبل رکوع، یعنی اندہ فراغ من القراءۃ، قراءت سے فارغ ہونے کے بعد۔ تو دونوں کے درمیان تعارض بظاہر نظر آ رہا ہے، تو تعارض امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری گفتگو سے تعارض کا ختم ہونا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حدثنی عبد الاعلی، مجھ سے حدیث بیان کی عبد الاعلی بن حماد نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا یزید بن زرع، ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا سعید، ہم سے حدیث بیان کی سعید نے، عن قتادہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے، کیا ان رعلا و زکوان و عصیت و بنی لحیان، کہ رعل، زکوان، عصیہ اور بنی لحیان، ان لوگوں نے استمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عدو، ان لوگوں نے اپنے دشمن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی، فامدہم ب70 من الانصار، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی، امدہ یمد امداد باب فعال سے مدد کرنا، فامدہم ب70 من الانصار، 70 انصاری صحابہ کے ذریعے سے ان کی مدد کی، کنہ نسمیہم القراء، جن کو ہم قراء کہتے تھے، فی زمانہم، ان کے زمانے میں، کانو، یہ 70 لوگ کیسے تھے، کانو یحتطبون بالنہار، جو دن میں لکڑیاں چنتے تھے، یعنی لکڑیاں کاٹتے تھے، ویصلون باللیل، اور رات میں نمازیں پڑھتے تھے، اور لکڑیاں کیوں کاٹتے تھے؟ تاکہ اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا انتظام کریں، حتی کانو ببئر معونتا، یہاں تک کہ جب یہ حضرات بئر معونہ پر تھے، قتلوہم، تو رعل، زکوان، عصیہ، بنی لحیان، ان لوگوں کو قتل کر دیا، وغدروا بہم، اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، فقنت الشہر، تو سرکار نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، یدعو فی الصبح، نماز صبح میں 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، یدعو علی احیاء من احیاء العرب، عرب کے قبیلوں میں سے کچھ قبیلوں کے خلاف دعا کرتے ہوئے، میں خلاف کا ہی ترجمہ کر رہا ہوں، بد دعا کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی ہے، اس لیے لفظ بد کے ذریعے سے ترجمہ کرنا مناسب نہیں لگتا ہے رسول کریم کی دعا کے لیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قبیلوں میں سے کچھ قبیلوں پر کے خلاف دعا فرمائی صبح میں 1 مہینے تک۔ کون ہیں وہ قبیلے؟ علی رعل، یہ اسی سے بدل ہے، علی رعل و زکوان و عصیت و بنی لحیان، رعل، زکوان، عصیہ اور بنی لحیان کے خلاف دعا فرمائی۔ قال انس، حضرت انس نے کہا، فقرأنا فیہم، انہی قرۂ 70 قرہ میں، قرہ کے سلسلے میں ہم نے قرآن کتاب پڑھی، یعنی اللہ کا کلام پڑھا، ثم ان ذالک رفع، ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، پھر وہ آیت اٹھا لی گئی، یعنی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، کیا ہے وہ؟ بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، یہ ہم نے پڑھی، یعنی اس میں یہ ہے کہ ہمارے حالات، ہمارے بارے میں ہماری قوم کو خبر پہنچا دو، انا قد لقینا ربنا، کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں، فرضی عنا، تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا ہے، وارضانا، اور ہمیں اس نے خوش کر دیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ ہم پہلے کتاب میں قرآن میں پڑھتے تھے، پھر بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ وعن قتادہ، اور حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے، حدثہ، کہ حضرت انس بن مالک نے ان کو بتایا، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا فی صلاۃ الصبح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، یدعو علی احیاء من احیاء العرب، عرب کے کچھ قبیلوں کے خلاف دعا کرتے ہوئے۔ کون ہیں وہ قبیلے؟
کس کے خلاف دعا کرتے ہوئے؟ علی رعل و زکوان و عصیۃ و بنی لحیان، ان قبیلوں کے خلاف دعا کرتے ہوئے۔ زیادہ خلیفہ نے اپنی روایت میں اس طرح سے زیادہ کیا کیا، حدثنا ابن زرع، ہم سے حدیث بیان کی ابن زرع نے، حدثنا سعید، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں عن قتادہ، حضرت قتادہ سے، قال انہوں نے کہا حدثنا انس، ہم سے حدیث بیان کی انس ابن مالک نے، کیا؟ ان اولئک السبعین من الانصار قتلوا ببئر معونہ، کہ یہ 70 انصاری صحابہ بئر معونہ میں شہید کیے گئے۔ تو یعنی حضرت خلیفہ کی روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اب صاحب کتاب امام بخاری قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں کہ ما قبل میں حضرت انس کی روایت میں آیا تھا فقرأنا فیہم قرآنا، ہم نے ان کے سلسلے میں قرآن پڑھا۔ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں کہ قرآن یہ مصدری مصدری میں نہیں ہے یعنی پڑھنے کے معنی میں، بلکہ قرآن کتابن، یعنی قرآن پڑھا یعنی کتاب پڑھی، یعنی ہم نے یہ آیت کتاب میں پڑھی، کتاب اللہ میں پڑھی، پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گئی۔ کون سی؟ بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، یہ نحوہ، یہ پوری روایت ان کی پھر آگے ویسی ہی ہے جیسے کہ روایت اوپر جو عبد الاعلیٰ کی روایت گزری اسی طرح سے یہ روایت ہے، نحوہ اسی کی طرح سے، یعنی عبد الاعلیٰ کی روایت کی طرح۔